پاکستان میں کینسر کے بڑھتے ہوئے واقعات نے طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جہاں حکومت مختلف دعوے بھی کرتی ہے، لیکن ناقدین کے خیال میں ان تقریبات کے بعد اس مسئلے پر کوئی خاص کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور 2018 میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,50,000 افراد اس خطرناک مرض کا شکار ہوئے۔ مختلف اقسام کے کینسر پاکستان میں عام ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین کے خیال میں چھاتی کے سرطان میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے خیال میں مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں جو گٹکا، پان اور چھالی اور مین پوری کی وجہ سے گلے کا کینسر اور جو کینسر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ تمباکو نوشی اور آلودگی سے بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم کچھ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ کینسر کے واقعات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کی تشخیص زیادہ آسانی سے ہو رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد صاحب نے۔ شوکت خانم سے آپ کا تعلق ہے اور CEO ہیں کینسر فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اسٹوڈیوز آئے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب اس طرح سے یہ جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینسر جو ہے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ میرے خیال میں میرا جواب بہت ہی زیادہ اسپیکولیٹو ہوگا اگر آپ مجھ سے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایپیڈیمیولوجک ڈیٹا یا کوئی سائنٹیفک تحقیق تو ہے نہیں کہ میں اس کا کوئی سائنسی جواب دوں، اور اسپیکولیشن کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے ماحول کی آلودگی، ہمارا لائف سٹائل اور جو انہیلدی ہماری ہیبٹس ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو، لیکن میں اس کا کوئی کانکریٹ آپ کو جواب دے کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس بہت ہی کوئی سائنٹیفک انفارمیشن بیسڈ آن ڈیٹا فرام پاکستان ہے، بیکاز انفارچونیٹلی یہ تمام ڈیٹا از گیس ورک اینڈ کوئی بہت زیادہ کانکریٹ اسٹڈیز اس میں نہیں کی گئی ہیں۔ ایون اگر آپ ان سارے ریزنز جو کہ ہم نے بتائے بھی ہیں، وہ اسموکنگ ہو یا پھر دیگر خراب عادتیں جو ہم لگاتے ہیں کھانے کی، اس کو ہٹا بھی دیں، جو لوگ یہ نہیں بھی کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیز کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے زندگی میں۔ سو دیٹس اے ورینگ سائن۔ بٹ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مزید بات کروں، ہمیں جو ہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر محمد اسد پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ دو ایکسپرٹ ہیں اس معاملے پہ، اب وین یو ٹاک اباؤٹ کینسر، سن کے ہی بندہ آدھا جو ہے وہ ہل جاتا ہے پوری طریقے سے۔ اس کے بعد اس کا جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے، کیونکہ آپ شوکت خانم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اتنی گریٹ انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ اس فائنینشیل ایسپیکٹ کو بہت غور سے دیکھتی ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی بھرپور امداد کی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا آج ہم اس پہ بات کریں، جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے کینسر کا، یہ کتنا زیادہ بذات خود یہ کتنا جان لیوا ہے، لوگ اس میں کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اس پہ ذرا تھوڑی گفتگو کیجیے۔ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ جو جس موضوع پہ آپ آج بات کر رہے ہیں، آج کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور جو جس چیز کا کویشچن آپ کا ہے کہ فائنینشیل سچویشن اور اس کا جو برڈن ہے خاص طور پہ جو کینسر کے مریضوں پہ، اس کا کینسر کا علاج انفارچونیٹلی بہت مہنگا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے مریض جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ان کو کینسر ہے، اس کا علاج نہیں کر پاتے۔ ہمیں یہاں پہ پاکستان میں جس طرح باقی دنیا میں بھی ہے، بہت سے ادارے بن رہے ہیں، ایسے اداروں کو ترویج دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے شوکت خانم میں تقریباً 70% مریضوں کا مکمل فری علاج ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ ایک لمیٹڈ نمبر ہے کہ سب مریضوں کا علاج تو اس ادارے میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان میں اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو کہ لوگوں کا فری میں علاج کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ اضافے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے کہ عام آدمی کی یہ رینج میں نہیں ہے، تو ذرا ہمارے نالج کے لیے، ہمارے ویورز کے نالج کے لیے یہ بتائیے کہ لوگوں کو اگر جب یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو کس طرح سے ان کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، کس طرح سے کلینکل ایگزامن کرنے چاہیے، رائٹ جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر ان کے پیسے بھی تھوڑے کم بچ سکیں، کیا کرنا چاہیے ان کو ارلی طور پر؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دے آر ناٹ گڈ فائنینشیل ایڈوائزرز، اور زیادہ تر ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ وہ
اس چیز پر شاید توجہ دینے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ اس کے فائنینشیل اسپیکٹ ڈسکس کیے جائیں. میں نے امریکہ سے ٹریننگ حاصل کی اور پھر پاکستان کے کراچی کے اچھے اداروں میں کام کیا جہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈاکٹرز کے اندر بہت ہچکچاہٹ ہے. دوسری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کسی دوسری تکلیف یا جو کہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں اس کی طرح پاکستان میں ایک بزنس اپرچونٹی بن گئی ہے. اور جب ڈاکٹرز انفارچونیٹلی کسی ایسے ادارے میں کام کریں گے جو کہ اس کو ایک بزنس اپرچونٹی سمجھ کر ایکسپلائٹ کریں گے تو ظاہر ہے ڈاکٹرز کا فوکس بھی اس چیز سے ہٹ جائے گا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیسٹ فائنینشیل ایڈوائزر مریض کا ہو سکتا ہے اس بیماری میں وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹرز کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اور ڈاکٹرز کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ڈاکٹرز کی اور مریضوں کا انٹرسٹ ایک ہی ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے, دونوں ایک ہی. اور اس کا الائنمنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے مریض کو اس کے جو بھی وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بیسٹ پاسبل علاج کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے ڈاکٹرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کاسٹ افیکٹو علاج پروڈیوس کریں. میں ڈاکٹر پرویز صاحب کے سے بالکل اگری کروں گا کہ کینسر کا علاج مہنگا ہے, لیکن اس کو بزنس اپرچونٹی بنا کر پاکستان میں لوگوں نے 200% 300% تک بھی بڑھا دیا ہے. اور اس کی ایک سمپل وجوہات یہ ہے کہ معیاری علاج کم ہے. جب کیپیسٹی نہیں ہوتی اور خصوصاً پبلک ہاسپٹلس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی تو کمرشل اینٹیز اس کے اندر چھلانگ مار کے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, اور مریض جو ہے وہ ایک یرغمال ہے, ایک اغوا کنندہ کی طرح ہے, اور بدقسمتی سے اس سے وہی پرائز ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو کہ اس کی جان کی پرائز ہے. اس میں وہ ساری لیکویڈیشن آف ایسٹس, اس میں ان کے بچوں کا اچھے اسکولوں سے ہٹا دینا, سب کچھ شامل ہے. تو اب آپ کا کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ اس کا کرنا کیا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جن اداروں کو نان پروفٹ کی صورت میں ٹیکسز اور دوسری چیزوں کی مراعات دیتی ہے ان سے وہ ایک پرائز ڈیمانڈ کرے, کیونکہ یہ پرائس ان نیچرل پرائس ہے. کینسر کی دوائیوں کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ریٹیل پرائس ہوتی ہے اور پرائس ٹو دا ہاسپٹل وہ آدھی سے بھی کم ہوتی ہے, اور ہاسپٹلز اس ریٹیل پرائس کے اوپر 15% چارج لگاتے ہیں. یعنی کہ ان کی ایکوزیشن پرائس جس پر ان کو ملتی ہے اس پر 100% سے زیادہ ان کو پروفٹ ملتا ہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں. پھر آئیے آپ سرجری کی طرف. سرجری یقیناً معیاری ہونی چاہیے, لیکن سرجری کی پرائز کی بھی کوئی سر پیر ہونا چاہیے جس کا تعلق آپ کے ملک کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم یا کسی اور بینچ مارک سے ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ شوکت خانم جیسے ادارے اور دوسرے ادارے جو فری علاج بھی کرتے ہیں ان کو اور ہمارے جیسے اداروں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دو کام کریں. ایک تو معیاری علاج مہیا کریں, اور دوسرے اس معیاری علاج کی ایک ٹرانسپیرنٹ پرائس بینچ مارکنگ کریں. تو یہ کافی نہیں ہے کہہ دینا کہ ہمارا سی ٹی اسکین کی کوالٹی بہت اچھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے اور ہمارے جیسے ادارے اس سی ٹی اسکین, اس سرجری کی معیاری سرجری کی ایک بینچ پرائس کریں. بالکل, یہ جس طرح سے انڈسٹری کی بینچ مارکنگ ہوتی ہے, ٹویوٹا کرولا ملتان میں بھی اسی پیسے کی ملتی ہے جس پرائس کی کراچی ملتی ہے, تو اسی طرح سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی کوالٹی بینچ مارکنگ ہونی چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کی ریگولیٹری کی آپ نے بالکل بات کر دی. اچھا ڈاکٹر اسد, ناؤ تھوڑا سا میں چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے آپ یہ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں کینسر کا مرض جو ہے وہ کس حد تک بڑھ رہا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کیا آرگن کینسر جو ہے وہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر اورل کینسر جو ہے اس کے ریٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا اسٹیٹسٹکس ہیں؟ جی بہت شکریہ. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کینسر میں ریسنٹلی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو پاکستان میں ہر سال تقریباً 2 لاکھ افراد کینسر سے ڈائگنوز ہوتے ہیں. اب یہ وہ افراد ہیں جن کو ڈائگنوسز ہو رہا ہے, بے تحاشا افراد ہیں جو ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے, ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا. اور انفارچونیٹلی 2 لاکھ میں سے تقریباً 1 لاکھ افراد کی ہر سال کینسر کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے پاکستان میں, اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ پیشنٹس جو ہیں وہ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں. اگر ہم دنیا میں کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو سب سے زیادہ
مردوں میں ہونے والا کینسر لنگ کینسر ہے, پھیپھڑوں کا کینسر ہے, اور خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے. پاکستان میں یہ اسٹیٹسٹکس ڈفرینٹ ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ مردوں میں ہونے والا کینسر منہ, اورل کیویٹی, ہونٹوں کا, لپس کا کینسر ہے, اور خواتین میں چھاتی کا کینسر ہی ہے. اب اس کی وجوہات کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں منہ کا کینسر کی سب سے کامن وجہ چھالیا اور پان کا کھانا, منہ کے اندر نسوار کا رکھنا, یہ چیزیں اس کے لیے کامن ریزنز ہیں. اسی طرح سگریٹ نوشی, شراب نوشی, جس طرح باقی کینسرز کی وجوہات ہیں اسی طرح یہ منہ کے کینسر کی بھی وجہ ہے. تو پاکستان میں ایک یہ کامن بیماری ہے. بہت سے لوگوں میں تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے اس پروگرام کے تھرو آج اور بھی مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں اویئرنیس کے پروگرامز کیے جا رہے ہیں. ہمیں پورے سال میں اس طرح کے اویئرنیس کے پروگرامز کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ موذی بیماری ہے, جان لیوا بیماری ہے, اور اس کا حل اس سے کسی حد تک اس کو پریونٹ کرنا اور کسی حد تک اس کا ارلی ڈائگنوسس ہے کہ اگر پتہ ہو کہ یہ ہونا ہے تو پہلے پک ہو جائے تو اس کا ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کر لینا اس کی کامیابی اور اس سے بچنے کا حل ہے. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی یہ ڈائگنوز ہو جائے تو پھر ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عابد, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر اسد بات کر رہے ہیں کہ اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائیں تو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, کسی حد تک روک سکتے ہیں, کیوریبل ہے. میجورٹی آف کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سنتے بھی ہیں کسی کا کہ کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس میں یہ صورتحال بنتی ہے کہ وہ اسٹیج 3 ہوتی ہے, سیویئر اسٹیج ہوتی ہے, لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ یار اگر معاملات اس اسٹیج تک پہنچ گئے ہیں تو پیشنٹ کو کوئی سائن اینڈ سمٹم نہیں آیا, پیشنٹ کو فیل نہیں ہوا, یا پھر پیشنٹ ڈاکٹر تک دیر سے پہنچا, یا پھر اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا تو اس نے ڈائگنوز نہیں کیا. تو موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے, تو کیا جب فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے یا ارلی یہ انیشیٹ ہوتا ہے آپ کے باڈی کے اندر تو اتنے اس کے مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو بھی نہیں پتہ چلتا؟ آپ نے درست فرمایا کہ جب کینسر سمٹومیٹک ہو جائے یا علامتیں شروع ہو جائیں تو ہم یوزلی کینسر کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بعض کینسر شروع ہی میں سمٹمز دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کے آفس تک لے آتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سمٹمز لائک کیا سمٹمز, میرے خیال میں کوئی اس کا جنرل سوال نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو ایک عمومی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ کسی ماس کا اپیئر ہو جانا, کسی گٹھلی کا اپیئر ہو جانا, خون آ جانا کہیں سے جہاں سے نارملی خون نہیں آتا, آپ کے معمولات میں تبدیلی ہو جانا. مثال کے طور پہ آپ اگر روزانہ بیت الخلاء جاتے ہیں تو آپ 4 دن جانے لگیں, آپ کے پیخانے کی شکل بدلنا شروع ہو جائے, کھانسی شروع ہو جائے, ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الارم سمٹمز ہوتے ہیں. اب یہ کچھ رسک گروپس ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ جلدی ان پر ریاکٹ کرنا چاہیے. کوئی خاتون ہے جس کی امی کو کینسر ہوا اور اس کی بہن کو کینسر ہوا, اگر اس کے بارے میں ہمیں زیادہ جلدی رسپونڈ کرنا چاہیے. کسی کی فیملی میں اگر بڑی آنت کا کینسر ہے اس کے علامات کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک وجہ جو پاکستان میں مجھے سمجھ میں آتی ہے ڈیلے ان ڈائگنوسس کی, وہ یہ ہے کہ مریضوں کو ان اخراجات سے بہت خوف آتا ہے جو کہ جب وہ میڈیکل سسٹم کے قریب پہنچتے ہیں ان کے ہونے لگتے ہیں. یہ ایک بہت اہم وجہ ہے. اسی لیے لیٹ ڈائگنوسس ہم زیادہ تر لوور سوشیو اکنامک گروپ میں دیکھتے ہیں, اور ہائر سوشیو اکنامک گروپ کی نہ تو کینسر آؤٹ کمز اتنے خراب ہیں اور نہ ہی ان کا لیٹ یہ ایک جنرک ہے. اور یہی چیز ہمیں ویسٹ میں سائنٹیفک اسٹڈی سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ سوشیو اکنامک سٹیٹس کا کینسر کے آؤٹ کم سے یعنی کینسر کے انجام سے بہت گہرا تعلق ہے. سو کینسر از ناٹ جسٹ اے ڈیزیز, اٹ از آلسو اے بگ سوشیو اکنامک چیلنج. اور جب تک اس کو اس پیرائے میں دیکھا نہیں جائے گا اس وقت تک خالی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز اور خالی اس کو دیکھتے ہوئے کوشش کرنے میں شاید ہم ناکافی رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ کہا جاتا تھا سب کہ آپ کا ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیزز یا پھر ایون ڈائبٹیز وہ جینیٹک ہوتا ہے, لیکن اب بہت سارے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کینسر ہے یہ بھی جینیٹک ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی تقریباً 10% جو کینسر ہیں وہ موروثی کینسر ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ 90% کینسر موروثی نہیں ہوتے.
تو ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی کیا وجوہات ہیں, کیا رسک فیکٹرز ہیں, کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے سگریٹ کا پینا, شراب نوشی, پان کھانا, نسوار کھانا, چھالیاں منہ میں رکھنا, یہ چیزیں ہیں. اسی طرح ہم جو خوراک میں جو چیزیں کھا رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ پروٹین اور بہت زیادہ فیٹ یعنی چربی اور گوشت کا زیادہ استعمال, وزن کا بڑھ جانا, یہ اس کے رسک فیکٹرز میں شامل ہوتا ہے. اگر بیلنس ڈائٹ ہو جس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز, سبزیاں, پھل وغیرہ کھائی جائیں, نٹس وغیرہ بھی ہوں, تو اس سے کینسر کم کرنے کا طریقہ کیا جا سکتا ہے, رسک کو کم کرنے کا ایک میتھڈ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ریلیکسیشن, نیند پوری کرنا, یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جو آج کل کے تیز لائف سٹائل میں بعض لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک ویل نون فیکٹر ہے کہ اگر جس انسان نے نیند پوری کی ہو اس میں اتنے ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کے رسک کو ریڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح ریلیکسیشن ٹیکنیکس, پریئرز, نماز پڑھنا, اپنے یوگا کرنا, یہ اور اس طرح کی ٹیکنیکس کے ذریعے بھی کینسر کے رسک کو کم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر اسد صاحب, اس پہ میں چاہوں گا, اس پہ بھی میں ایک سوال کروں, پہلے آپ اور پھر ڈاکٹر عابد, آپ بھی اس پہ کمنٹ کیجیے گا. بہت ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ انلیس آپ اس کو نہ چھیڑیں, اور ایک کیس تو میرے سامنے کا بھی تھا کہ کسی کو ہوا, انہوں نے کہا نہیں جی میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں, ان کا ہلکی سی گلٹی یا گٹھلی ہوئی کہ میں اس کو اگر چھیڑوں گا تو یہ مزید بڑھ جائے گا, تو اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. وہ شاید اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ وہ جو بیڈ کینسر یا گڈ تو نہیں ہوتا, لیکن پھیلنے والا اور نہ پھیلنے والے کینسر میں شاید فرق نہیں کر پاتے. تو اس جنرل پرسیپشن پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ اس کی کیمو یا ریڈیو تھیراپی شروع کریں تو وہ مزید پھیلنا شروع کر دیتا ہے, اور اگر آپ اس کو نہ چھیڑیں تو وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ ایک بہت بڑی متھ ہے, یہ ایک بہت کامن پرسیپشن ہے, لوگوں کا خیال ہے لوگوں کے ذہن میں, اور اکثر مریض ہم سے یہاں پہ بھی پوچھتے ہیں ہاسپٹل آ کے بھی کہ ہاں یہ مجھے گلٹی تو بن گئی, لمپ تو بن گیا, لیکن میں نے اس کی بایوپسی نہیں کروانی, کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ اگر بایوپسی کروائی یعنی اس میں سے کوئی سوئی کے ذریعے یا کسی طریقے سے مواد لیا تو یہ چھڑ جائے گا اور اس سے کہیں کینسر پھیل نہ جائے. اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو بلی وہیں ہی رہتی ہے. اپنے آپ کو اگر انسان اسی میں رکھے کہ ہاں مجھے تو کوئی ایک چیز گلٹی ہے اور میں نے اس کا نہ معلوم کرنا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے, نہ میں نے اس کا علاج کرنا ہے, تو وہ گلٹی نے بڑھنا ہی ہے, اور اگر کینسر والی گلٹی ہے تو اس نے پھیلنا بھی ہے اور اس نے جان لیوا بھی ثابت ہونا ہے. یہ چیز تو ہمیں پتہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی متھ ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ کویسچن پوچھا کہ اس کو میں بڑا کلیئرلی اور اوپنلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کینسر کا ڈائگنوسس ہونے سے کینسر پھیلنے کا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے جائیں کہ کینسر کا ڈائگنوسس کروائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ یہ بھی بتاتے جائیں کہ ہر گلٹی جو ہے وہ کینسر بھی نہیں ہوتی ہے. جی ایگزیکٹلی. جسم میں ہونے والی زیادہ گلٹیاں جو ہیں تقریباً 70-80% گلٹیاں کینسر والی نہیں ہوتی, لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ فرق بتانا مشکل ہے. تو اس لیے کسی بھی انسان کو اگر کوئی ایسا کوئی لمپ, کوئی گلٹی محسوس ہو جو پہلے نہیں تھی, تو اس کے بارے میں چیک اپ کروانا. اچھا ڈاکٹر عابد, میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی ذرا پلیز کامنٹ. بایوپسی کی حد تک میں بالکل اگری کروں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ بایوپسی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. چونکہ میں سرجن ہوں, میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپریشن ان انڈیکیٹڈ یعنی کسی ایسے مریض کا کیا جائے گا جس پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے, جو آپریشن سے فائدہ نہیں ہوگا, تو اس کو نقصان پہنچے گا. اور مریض یہ اس کو 2 and 2 کو اس طرح سے جمع کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپریشن ہوا اس لیے ہو گیا, لیکن ہوا یہ تھا کہ اس مریض کا شاید آپریشن انڈیکیٹڈ نہیں تھا. دوسری چیز یہ کہ ہر آپریشن کی یا ہر سرجری کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, اور یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ مریضوں کو بہت اچھی طرح ایجوکیٹ کریں کہ اس میں کامیابی کا کیا تناسب ہو سکتا ہے, اور اگر ناکامی ہے تو ان کو ایک فریڈم آف چوائس ہونی چاہیے, وہ بتائیں کہ آپ یہ علاج نہیں بھی کرا سکتے. جب ہم اپنے مریضوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں گے اس پاپولیشن کو جو کہ ہمارے ساتھ انٹرفیس کرتی ہے, ہمارے قریب آتی ہے, تو پھر یہ متس ختم ہوں گی. لیکن یہ متس اس لیے پرپیچویٹ ہو رہی ہیں کہ غلط سرجری, غلط موقع پہ سرجری, ان انڈیکیٹڈ سرجریز, یہ سب چیز ہو رہی ہیں, اور چونکہ غیر معیاری کام ہو رہا ہے اس لیے لوگوں کا ہماری کریڈیبلٹی خراب ہے اور لوگوں کا ہم پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے.
جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اور ڈاکٹر عابد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی باتیں بتا رہے تھے کہ اگر ہم ارلی ڈائگنوسس کریں گے، اگر ہم اپنے سائن اینڈ سمٹمس پر غور کریں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا ویٹ جو ہے بہت تیزی سے گرتا ہے، تو ان کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے اور ایٹ لیسٹ چیک اپ کرانا چاہیے اور تمام مت سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لیں، کیونکہ صحت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز